بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى عن رجل من أهل البادية رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فجعل يعلمني مما علمه الله إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده والإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی میں، امام حناد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب الزہد میں، اور امام وقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب الزہد میں نقل فرمایا ہے، جس کے راوی ایک بدوی صحابی ہے
صحرا میں رہنے والے صحابی ہیں جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے۔ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع فتنوں کے دور میں دین سے دوری، گمراہی، ہلاکت و بربادی کا سبب کیا ہوتا ہے، کیسے ایک آدمی فتنوں کے دور میں فتنوں کا علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اور فتنوں کو اہمیت نہ دے کر اس کو معمولی سمجھ کر اس میں منہمک ہو کر یکے بعد دیگرے فتنوں کا شکار ہوتے ہوتے ایک آدمی کیسے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آدمی دین سے دور ہوتے ہوتے کس قدر دین سے گمراہ ہو کر ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج کے خطبے میں۔ دو باتیں بڑے اختصار کے ساتھ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات دو احادیث کی روشنی میں رکھوں گا کہ ایک آدمی کے زندگی میں فتنے، برائیاں کیسے آتی ہیں، اور ایک دیندار آدمی بھی جب ان فتنوں کے معاملے میں الرٹ نہیں رہتا اور ان فتنوں کو نہیں سمجھتا، ان کا علم حاصل نہیں کرتا، ان کی خطرناکی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کس قدر وہ تباہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فتنوں کا علم ہونے کے باوجود معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے یا مال و دولت کی حرص اور ہوس کی وجہ سے یا آدمی کو برائیوں میں لذت ملنے کی وجہ سے یا شہرت اور عہدے کی لالچ میں آدمی جب ان فتنوں کو لائٹ لیتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اگنور کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس کے انجام دینے میں کیا مشکل ہے، وہ کون سا میرا ایمان چلا جائے گا۔ جیسے آج آپ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ چھوٹے گناہ نہیں، چھوٹے فتنے نہیں، بڑے فتنے امت کے اندر آ چکے ہیں، بے حیائی کی شکل میں، مال کی حرص کی شکل میں، مال کو غلط طریقے سے کمانے کی شکل میں، اور مختلف قسم کی شہرت کے طریقے سے، عہدوں کے راستوں سے مختلف قسم کے فتنے امت میں آ چکے ہیں، اور ہم ایسے ہیں کہ اس کے نکیر کرتے ہی نہیں، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ ویسے ظالموں کا ہم ساتھ دینے لگ جاتے ہیں، معمولی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے فتنوں کے دور میں اگر آپ فتنوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو لائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں آپ، تو ایک وقت آتا آپ گمراہی میں ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا آپ ایمان سے بھی نکل جائیں گے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری بات فرمائے۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک آدمی کیسے فتنوں میں جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آگاہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان فتنوں کے درمیان جب آدمی رہتا ہے، اس کی لذت، اس کی منفعت، اس کا فائدہ، اس کا مزہ جب آدمی کو لگ جاتا ہے، تو بہت سے اوقات آدمی ان فتنوں سے نکل نہیں پاتا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا طریقہ بتلایا ہے کہ جب برائی اپنی پوری لذت کے ساتھ آئے، اپنے پورے فائدے کو ساتھ لے کر آدمی کو جھنجھوڑنے لگے اور اس کے قدم ڈگمگانے لگے، تو کس تعلیم کو آدمی اپنے نظروں کے سامنے رکھے گا، تو تب آدمی ان فتنوں سے بچ سکتا ہے، ایک بندے مومن بچ سکتا ہے۔ آئیے پہلی بات، گمراہی کیسے آتی ہے انسان کی زندگی میں، اور آپ ذرا محاسبہ بھی کر لیں ہمارے معاشرے کا۔ ماشاءاللہ ہمارے وہ نوجوان جو پہلی صفوں کے پابند ہوا کرتے تھے، ہمارے وہ نوجوان جو تہجدوں کی تہجد گزاری کرتے تھے، تہجدوں کی پابندی کیا کرتے تھے، ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ بزرگ حضرات جو دروس میں شریک ہوتے تھے، علماء کی دینی مجالس میں بیٹھتے تھے، لیکن کیا ہوا نہیں پتا ہمارے نوجوانوں کو کہ پچھلے چند مہینوں سے یا سالوں سے آپ دیکھیے کہ علماء درس کے لیے بلاتے ہیں، درسوں میں حاضری نہیں ہوتی ہمارے نوجوانوں کی، جیسے جاب پر چڑھے ہیں، دنیاوی مصروفیتیں لگ گئی ہے، اب یہ دنیا کے فتنے ایسے گھیرے ہیں کہ اب ان کو درسوں میں اپنا دل نہیں لگتا، علم حاصل کرنے کی جستجو نہیں ہے، اب ان کو مٹھاس وہی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وہ آرام دہ گدوں میں نظر آتی ہے۔ جاب اپنا 8 گھنٹے کا جاب تو کیا اوور ٹائم کرنے کے لیے تیار ہے حضرت، لیکن یہاں پر دین کی مجلس میں نماز کے بعد اگر 10 منٹ کا درس ہو جائے
تو اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ 5 منٹ کا خطبہ اگر زیادہ ہو جائے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی کوئی مجبوری ہے کہ آپ کو جانا ہے تو الگ بات ہے، وقت پہ ختم ہونا چاہیے خطبہ، لیکن آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ پون گھنٹے کا 1 گھنٹے کا درس اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے، اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھانے کے لیے ہمارے پاس وقت۔ کیسے ہمارے نوجوان، نمازوں کا کیا حال ہے؟ فجر کی نماز کا حال دیکھو آپ ہماری مساجد کا، اتنے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، جمعے کے موقع پر تو ایسے معلوم ہوتا کہ اگر کمیٹی پیچھے نظر ڈال لے اور پوری مسجد کا جائزہ لے لے تو پھر 1 فلور اور بڑھانا پڑے گا۔ ہمارے نوجوان ٹھہرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کی دین میں جستجو میں اور برکت عطا فرمائے، لیکن یہ جستجو مجھے اور آپ کو فجر میں کیوں نظر نہیں آتی؟ کہاں ہیں یہ نوجوان؟ یہ کہاں ہیں؟ وہ وقت جو برکت والا وقت ہے، رزق کی تقسیم کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کی مدد کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وقت ہے، اللہ سے رحمتیں لوٹنے کا وقت ہے۔ کہاں ہیں ہمارے نوجوان؟ کہاں ہیں ہمارے نوجوانوں کی دینداری؟ سارا کام ہارڈ سے ہارڈ ورک کرنے کے لیے تیار ہیں ہم، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ منظر کیا بتا رہا ہے؟ یہ منظر کیا بتا رہا ہے کہ ہم فتنوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہم فتنوں نے ہمارے دلوں پر ایسا اثر چھوڑا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ فتنے ہم کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ نوجوانوں الرٹ ہو جاؤ، یہ فتنے بڑے خطرناک فتنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی اہمیت کے ساتھ صحابہ کو آگاہ کیا ہے کہ فتنوں کے دور میں گناہوں کو معمولی مت سمجھو۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے؟ حدیث سنیے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، اور بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی کی زندگی میں فتنے کیسے آتے ہیں اور کیسے ایک آدمی کو فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور فتنوں کے موقع پر سستی کرنا، کاہلی کرنا اور اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دینے سے اس کے نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں۔ 2 حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیے، اور پھر مجھے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنی زندگی کا۔ آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے ہم کو پھر دین کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے ہم سے ایک سوال کیا، کہا کہ ایکم سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتن، بھائی تم میں سے کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں سے متعلق احادیث انہوں نے سنا؟ فتنے جو ہوتے ہیں جو آدمی کے ایمان کو، آدمی کے عقیدے کو، آدمی کے عمل کو جو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، کون جانتا ہے بتلاؤ؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت عمر نے جب سوال کیا تو لوگوں میں سے ایک جماعت نے جواب دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ایک آدمی اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے پڑوسی کی وجہ سے فتنے میں پڑتا ہے، جو کامن فتنے ہیں جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کیا اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا، جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ساتھی تھے سب نے کہا بالکل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا وہ تو مجھے پتا ہے، میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک آدمی مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے فتنوں میں پڑتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ توبہ کرے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے ایک آدمی، تو ویسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میری مراد یہ فتنے نہیں ہیں، یہ فتنے تو بڑے خطرناک ہیں، لیکن اس سے بھی اور خطرناک فتنے ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں ان فتنوں کے بارے میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، التی تموج کموج البحر، ایسے فتنے جو سمندر کے بڑے بڑے موجوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ، ایسے فتنے جیسے سمندر کی موج جب اس کے راستے میں کوئی آ جائے تو تھپیڑے مارتے ہوئے اس کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے موج، ویسے امت کے اندر ایسے فتنے آئیں گے کہ اگر اس موقع پر بندہ مومن کوئی آدمی اگر ثابت قدم نہیں رہا، ان فتنوں کا علم حاصل نہیں کیا، ان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھا، تو وہ آدمی ضائع و برباد ہو جائے گا، اس کا دین ضائع ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ فتنے جو موجوں کی طرح ہوں گے، جب اس کا سوال حضرت عمر ابن خطاب نے صحابہ سے کیا تو سب خاموش ہو گئے۔
کسی نے جواب نہیں کیا۔ میں نے کہا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی کہ فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ احادیث جاننے والے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فتنے جو آدمی کے ایمان کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں، اخلاق کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا حذیفہ مجھے امید تھی کہ تم ہی جواب دو گے۔ اللہ حذیفہ تم ہی جواب دو گے، اللہ کی قسم بتاؤ حذیفہ وہ کیا فتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ نے مختلف فتنے گنائے، وہ سارے فتنے تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت جو بڑی اہم بات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں سے متعلق بتائی ہے کہ کیسے فتنے امت کے اندر آتے ہیں، حضرت حذیفہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب كعرض الحصیر عودا عودا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے آدمی کے دل پر جیسے ایک چٹائی بننے والا چٹائی کی کاڑیوں کو ایک کے بعد ایک رکھتا ہوا چٹائی کو بنتا ہے ایک کے بعد ایک، ویسے میری امت کے لوگوں کے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنے زیادہ ایک کے بعد ایک، کبھی بے حیائی کا فتنہ، تو کبھی مال کا فتنہ، کبھی رشوت کا فتنہ، کبھی سود کا فتنہ، کبھی دھوکہ دہی کا فتنہ، کبھی چوری کا فتنہ، نہ جانے کیسے کیسے فتنے امت پر ایک کے بعد ایک۔ آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو، گھر میں بیٹھا ہوا ہو، آدمی جاب کرنے کے لیے جا رہا ہو، دیکھیے آپ غور کریے، جو بات اللہ کے نبی نے بتائی ہے فون اٹھا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی بیان سنیں ہم، مقصد یہ ہے کہ کوئی خبر دیکھ لیں ہم، لیکن بے حیائی آ جاتی ہے نعوذ باللہ۔ فیس بک کا گڑا تو معلوم ہے آپ کو، ماشاءاللہ ایسا خطرناک گڑا ہے۔ آدمی مقصد کیا ہوتا، کوئی خبر دیکھ لوں گا، کسی اسلامی سینٹر کا کوئی میسج دیکھ لوں گا یا کسی عالم کا بیان سن لوں گا، سوچ کر آدمی فون ہاتھ میں پکڑتا ہے اور سوچتا کیا ہے 2 منٹ میں ختم، 2 منٹ 5 منٹ دیکھ لوں گا پھر اپنی مصروفیت میں لگ جاؤں گا۔ حضرت 1 بجے بیٹھے ہیں، 1:30 بجے تک پتہ ہی نہیں کہاں نکلے میں، کتنے آئی ڈی پار کرتے ہوئے سفر چل رہا ہے حضرت کا، پھر اس دوران نہ جانے کوئی میسج آ رہا ہے ننگے پن کا نعوذ باللہ، کوئی میسج آ رہا ہے سود کا کہ ایسا آفر ہے فلاں آفر ہے، دیکھ رہے آپ کیسے فتنے، ایک کے بعد آدمی کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ اب ایسے موقع پر سوچئے مجھے اور آپ کو ان فتنوں کا علم نہ ہو کہ یہ فتنہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فون استعمال نہ کریں، لیکن استعمال کرتے ہوئے کیا چیز آپ کے حق میں فتنہ بن رہی ہے، آپ کے دین کو بگاڑ رہی ہے، آپ کے آنکھوں سے حیا کو ختم کر رہی ہے، آپ کے دل سے اللہ کے تقوی کو ختم کر رہی ہے، یہ چیز کو غور کرنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امت کے دلوں پر قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، کیسے؟ جیسے حصیر بننے والا، چٹائی بننے والا چٹائی کی کاریوں کو ایک کے بعد ایک رکھتا چلا جاتا ہے، ویسے میری امت کے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہوگا بندے مومن کا کردار جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور دوسرا ہوگا وہ بندہ جو فتنوں کا شکار ہوتا ہے، لائٹ لیتا ہے، اس کا بڑا خطرناک انجام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں یہ کیا انجام ہوگا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو فتنوں کے معاملے میں الرٹ رہتے ہوئے فتنوں کے معاملے میں علم حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور فتنوں سے بچتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، فتنوں کے دور میں فتنے ایک بندے مومن کے دل پر پیش کیے جائیں گے، اور ایک کے بعد ایک فتنے آتے جائیں گے، اور اس موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگوں کی 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک قسم لوگوں کی ایسی ہوں گی کہ جب فتنوں پر فتنے آتے جائیں گے تو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان فتنوں کو معمولی سمجھیں گے۔ جب ایک فتنہ زندگی میں آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایُّ قلب اشربھا،
جو دل بھی اس فتنے کو قبول کر لے گا، معاملی ہے، باجے تو بج رہا ہے، جا سکتے ویسی شادی میں، کوئی مسئلہ نہیں، باجا انہیں ادھر بجا رہا، میں کھانا ادھر کھا رہا، ویڈیو وہ ادھر لے رہا ہے اور میں ادھر کھانا کھا رہا ہوں۔ کمپنی میں بے حیائی ہے، میں تو ایک اچھی نیت سے جا کر بیٹھ رہا ہوں، میری نیت ویسی نہیں ہے، کیسے کیسے بہانے ہیں ہمارے، سود لینے کی نیت نہیں ہے، ضرورت پڑ گئی، اتنا مجبور ہو گیا، کیسے کیسے بہانے ہمارے، معاشرے کے دیکھتے جائیے آپ، اور فتنے آ رہے ہیں، معاملی سمجھتا ہے انسان، اور ایک کر لیا تو کیا ہوا، ایک ذرا تھوڑی سی غفلت کر لیا تو کیا ہوا، وہ کون سا میرا ایمان ضائع ہو گیا، رشتے داری کا تو خیال کرنا ہے جناب۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے بہانے کیسے کیسے رہتے، جناب مت جائیے وہاں پہ، گانے باجے چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پہ، اللہ کا عذاب ہو گیا، رشتے داری ہے جناب، پھر کیسے، بچپن کا میرا دوست ہے جناب، ناراض ہو جائے گا، رب ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، رب کی رحمت سے محروم ہو جائے، رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا تو اس کا کوئی فرق نہیں، دوست نے ایک احسان کیا ہے نا زندگی، رب نے احسان نہیں کیا تجھ پر، ہم پر اللہ نے احسان نہیں کیا، سارا جسم رب کا لے کر، زبان رب کی لے کر، ہر نعمت اللہ کی لے کر، یہ کیسے ہمارے دلوں میں ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ رب کی مرضی کی کوئی فکر نہیں جناب، معمولی سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی اس کی حیثیت نہیں، فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، کیا ہوا، بعد میں پڑھ لیں گے جناب، جماعت سے نمازیں چھوٹ رہی ہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کیا ہوا، بعد میں بھی پڑھ لیں گے، ملا کر پڑھ لیں گے، چھوٹ گئی۔ پہلے دیکھیے ابتدا ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے فتنے سے، پہلے آدمی ایک فتنے کو لائٹ لیتا ہے زندگی میں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس دل نے بھی اس فتنے کو معمولی سمجھا اور اس کو قبول کر لیا، یہاں سے اس کی گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُکِتَتْ فِيهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ کو جب لائٹ لیتا ہے، ایک فتنے کو لائٹ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ کالا نقطہ، بلیک نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ نقطہ لگنا گویا دین سے تھوڑا سا دور ہو جانا ہے، غفلت نہیں ہے، قسوت قلبی ہے تھوڑا۔ کیا مطلب ہے اس کا نقطہ لگنے کا مطلب؟ کیا ڈرائنگ ہو رہی ہے وہاں پہ؟ نہیں جناب، یہ دل میں ایک نقطہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سے آدمی اس نقطے کے برابر دور ہو گیا ہے، غفلت اس کے دل پہ آ جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ برابر غفلت کرتا رہتا ہے، فتنوں کو قبول کرتا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہتے ہیں اور قبول کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے دل پر کالے نقطے لگتے رہتے ہیں، سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دین سے غافل ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے۔ پہلے چھوٹے سے گناہ کو معمولی سمجھا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس سے بڑا گناہ آیا، پہلے گناہ نے دوسرے گناہ کو آسان کر دیا، گناہ گناہ کو آسان کرتا ہے، نیکی نیکی کو آسان کر دیا۔ لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا۔ مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، مشقت جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی۔ یہ فلسفہ شیطانی سکھاتا الٹا ہوتا ہے، بڑی لذت ہے جناب گناہ میں، کرتے جاؤ، لذت وقتی ہوتی، لذت گناہ کے اندر، لیکن جیسے گناہ سے آدمی ہٹا پھر دل کی کیفیت، زندگی کی کیفیت، چڑچڑاپن، زندگی میں نقصانات، یہی ہے۔ لذت کی شوق میں گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی، وقتیہ لذت ہوگی، لیکن گناہ باقی رہ جائے گا، اس کی سزا باقی رہ جائے گی، اس کی بے چینی باقی رہ جائے گی۔ اور نیکی کی مشقت کی وجہ سے نماز نہ چھوڑ، نیکی نہ چھوڑ، کیونکہ نیکی کر لے گا، مشقت تو ختم ہو جائے گی عبادت کے بعد، لیکن نیکی باقی رہ جائے گی، نیکی کے فوائد، اس کی رحمتیں، اس کی سکون، اس کا سکون، اس کی راحت زندگی میں باقی رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی دین سے دور ہوتا ہے، اس قدر دور ہوتا ہے، اس قدر دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ گناہوں کو لائٹ لینے کی وجہ سے اللہ اس کا پورا دل سیاہ کر دیتا ہے، اور اس قدر اس کے حق میں گمراہی آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گویا سمجھ لو کہ اب دین سے اتنا وہ دور ہو جائے گا فتنوں کے دور میں، فتنوں کو معاملے سمجھنے کی وجہ سے، کہ گویا یوں سمجھو کہ وہ پلٹایا ہوا پیالہ ہے، اللہ اکبر، پیالے کو آپ پلٹا دیں، پانی جائے گا، کوئی چیز جائے گی اس کے اندر، تو جیسا پلٹائے ہوئے پیالے میں
کوئی آپ لکوڈ نہیں ڈال سکتے، کوئی بھلائی کی چیز نہیں ڈال سکتے، ویسے اس کا دل خیر سے اللہ اتنا پیک کر دیتا ہے، ایسے بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، اب کوئی بھلائی کوئی نیکی اس کو نیکی نظر ہی نہیں آتی، کوئی برائی اس کو برائی سمجھ بھی نہیں آتی۔ اللہ دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، صحیح جامع کی روایت ہے کہ لوگ دین کو اتنا معمولی سمجھیں گے کہ ایک میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ فتنے تاریکی کی طرح اپنے مزے کے ساتھ اپنی لذتوں کے ساتھ آتے جائیں گے اور میری قوم قبول کرتے جائے گی، فتنوں سے غافل ہوتے چلی جائے گی، کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صبح کو تو مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے دنیاوی لذتوں کا اتنا دیوانہ ہو جائے گا کہ ایک آدمی اس لذت کی وجہ سے اس لذت کے لیے، اس دنیاوی مفاد کے لیے اگر دین کو بھی بیچنا پڑے تو دین کو بھی بیچتا رہے۔ حضرت معمولی مت سمجھیے، آج چھوٹے گناہ کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، اس کا انجام بڑے دور تک جانے والا ہے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کو تو مومن ہوگا لیکن وقت کے فتنے، عہدے کا فتنہ، مال، آپ دیکھیے مال کی چکر میں کتنے لوگ ہیں جو ایمان اپنا بیچ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عہدے کی چکر میں آدمی ایسا دیوانہ وار جانوروں کی طرح بھاگ رہا ہے کہ اس کو نہ تو اپنی اخلاق کا پتہ ہے، نہ تو اپنے عادات کا پتہ ہے، نہ تو اپنی عبادات کی فکر ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ اگر عہدے کے لیے اگر کسی کے سامنے، یہاں تک کہ غیر اللہ کے سامنے بھی جھکنے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتا انسان۔ یہی ہے فتنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت آئے گا یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا قلیل، کہ لوگ اقوام کی حالت ہو جائے گی مسلمانوں کی کہ دنیا کے چھوٹے مفاد کے خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے لوگ معمولی مسئلوں کو فتنے ہوئے اور غور کرو جو ہم آج سوچ رہے ہیں۔ ایک سوال ہے دماغ میں، کیوں ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ معاشرہ کیوں دین سے دور ہو جا رہا ہے؟ یہ حدیث پڑھیے آپ، اس حدیث کے پیغام کو سامنے رکھیے، کیسے ہم دور ہو رہے ہیں؟ فتنوں کو معمولی سمجھ کر اس کو اپنے اندر اڈاپٹ کر لینے کی وجہ سے، اس کو معمولی سمجھ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر معمولی سمجھ کر لینا، یہ اتنا خطرناک نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گویا اللہ ہدایت سے اتنا محروم کر دیتا ہے، گویا کہ پلٹایا ہوا پیالہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث کا الفاظ ہے لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، کوئی معروف، کوئی بھلائی، کوئی نیکی نہیں لگے گی اس کو۔ لوگ بولتے ہیں نا بھائی نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، عبادت کی طرف آنا دل نہیں بول رہا ہے، فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے، الارم پر الارم رکھ رہا ہوں، دو الارم رکھ رہا ہوں، تین الارم رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے جناب، آپ آفس میں کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کون سے پلان آپ قبول کر چکے ہیں جو سود کے نام پر 0%، کبھی 1%، کبھی 2%؟ کس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں؟ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں نام تو بڑا ہو گیا ہمارا جناب، اس کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹیاں کر رہے ہیں، ہیپی کرسمس کہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، اور بڑے ترقی یافتہ یہ فتنے ہیں جناب، یہ فتنے ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے کیا ہو گیا ہیپی نیو ایئر کہنے سے؟ بولتے ہیں نا لوگ وہ کون سا ہے، وہ بھی ہم کو وش کرتے، ہم بھی ان کو وش کرتے، انہوں وش کرتے، لیکن آپ وش کریں گے تو پھر ہو جائے گا آپ کا معاملہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہلاکت و بربادی آ جائے گی آپ کے ہاتھ میں۔ یہ ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ ہیپی کرسمس کہنا، گویا شرک پر آپ گویا مبارکبادی دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مانا اور اس پر ان کی پیدائش کو ہیپی کرسمس، مبارک ہو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، بڑا اچھا کمال کیا۔ تو دیکھ رہے ہیں یعنی گناہ معمولی ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے اس کا کردار جو فتنوں کو قبول کرتا، اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور بھی باتیں تھیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر رکھوں گا میں انشاءاللہ۔ یہ ہوا وہ بندہ جو فتنوں کے موقع پر فتنوں کو قبول کرتا ہے تو اس کی تباہی یہاں تک جاتی ہے۔ لیکن اب تک تو ڈر رہے ہیں، خالی مول صاحب جب سے ڈرائے ہیں، اب خوشخبری بھی سنیے کہ جو آدمی فتنوں سے لڑتا ہے، فتنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہتا ہے، خاندان والے کیا بولتے ہیں وہ نہیں دیکھتا، معاشرہ کیا کہتا ہے نہیں دیکھتا، اس کو دین کی پڑی ہے، اللہ کی رضامندی کی پڑی ہے، کوئی فتنہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری دنیا دشمن ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا کردار ایسا کردار ہے کہ جب بندہ فتنہ آتا ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، روکتا ہے معاشرے میں،
تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے دل پر اللہ کی طرف سے نور کا ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ سفید نقطہ یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ اس کے دل کو کھولتا ہے، اور جیسے جیسے وہ فتنوں کا انکار کرتا ہے اور فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سفید کرتے ہیں، نور سے بھر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ وقت کی برائیوں سے لڑتا ہے، وقت کے فتنوں سے لڑتے لڑتے ایک وقت ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کا سارا دل سفید سنگ مرمر کی طرح سفید کر دیتا ہے، اور اس قدر اللہ اس کو فتنوں سے بچاتا ہے، اس قدر ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کرتا ہے کہ جب تک زمین و آسمان موجود ہو اس وقت تک ایک فتنہ بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کو اللہ اتنی ہدایت دیتا ہے، اتنی استقامت دیتا ہے، اتنی اللہ فتنوں کے مقابلے، لوگ بولتے کیسا کریں گے، فتنے بہت بڑے بڑے ہیں بھائی، نہیں پھیر سکتے، پیسوں کا دور ہے، حضرت پیسہ جیسا بولے ویسا، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، کرنا پڑتا نہیں تو نہیں چلتا۔ حدیث کیا بتا رہی جناب؟ حدیث یہ نہیں فتنوں سے لڑنا پڑے گا، لڑنے کا مطلب روکو آپ فتنوں کو، جہاں آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکو، جہاں زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکو، کم از کم دل میں تو برا جانو اس کو، ایسا نہیں کہ ان کی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ واللہ آج ہم نے لائٹ لے لیا، یاد رکھیے، میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں، خدموں میں بیٹھ کر سنتے ہیں کہ شادی کے موقع پر گانے حرام ہیں، باجے حرام ہیں، لیکن انہی کے گھروں میں گانے اور باجے آج بج رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کس قدر دل سخت ہو گئے جناب ہمارے، کس کا ابھی یہ جو سیلاب آیا بس نہیں ہے ہم کو، ابھی کوئی اور بڑے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی کس قدر دل کی سختی ہے یہ ہماری، کس قدر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ معاشرے میں برائیوں پر برائی تو چھوڑو، معاشرے کی برائی روکنا تو دور کی بات، خود گھر میں ہم برائیاں کریں، دادی کی خواہش، نانی کی خواہش، فلاں کی خواہش، فلاں کی خواہش، یہ فتنے ہیں جناب، غور کرو، اس کو لائٹ مت لو زندگی کے اندر، اگر ایسے ہی لیتے رہو گے نہ جانے کون سے گڑے میں جا کر گرو گے، اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہوگی۔ جو اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے مسائل میں ایسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ کس گڑے میں جا کے گرتا ہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا دین کے معاملے میں الرٹ رہو، یہ پہلے کے مقابلے میں یہ دور ہے، اس دور میں زیادہ ہم کو دین پر جمنا ہے، اس دور میں زیادہ علم کی طرف آگے بڑھنا ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، اپنی اولاد کو علماء کا رفیق بنانا ہے، تقوی والوں کے ساتھ بٹھانا ہے، دینی ماحول پیدا کرنا ہے، عبادتوں کی طرف زیادہ سے زیادہ آنا ہے، کیونکہ خطرناکی جتنی زیادہ ہوگی، جگہ جتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، آدمی وہاں جانے کے لیے اتنی زیادہ تیاری کرتا ہے۔ تو ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہوں اور ہم دین کے معاملے میں غافل رہ جائیں، بھلا بتلائیے یہ فتنے کیا ہمارا کام تمام نہیں کریں گے، کیا ہم کو برباد نہیں کریں گے؟ بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے، یہیں پر میں بات اپنی ختم کرتے ہوئے خلاصتاً یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، تو دیکھیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم ان فتنوں کے تو شکار نہیں ہیں، اور اگر ہم فتنوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں تو اس کو معمولی سمجھنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، گمراہی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو فتنوں کے دور میں دین پر ثابت رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کی مجالس کو لازم پکڑتے ہوئے اللہ سے جڑے رہنے کی، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والے بڑے بڑے فتنے، چھوٹے چھوٹے فتنے، ہر فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔